رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. اب چند ججز کے فیصلے کی بات نہیں ہے, 11 ججز بھی جس بات پر متفق ہیں اس فیصلے کو بھی حکومت ماننے سے انکاری ہے. بہت ہی بڑی محاذ آرائی, بہت ہی بڑی آئینی بے یقینی اور مشکل صورتحال کی طرف نہیں جا رہی حکومت. جی 8 ججز نہیں 11 ججز ہوں بلکہ 17 ججز بھی ہوں. ججز قابل احترام ہے, ان کی عزت ہے, ان کا احترام ہم پہ واجب ہے, لیکن آئین میں جو درج ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. 17 ججز اکٹھے بھی بیٹھیں تو they have to decide, they have to act in accordance with the constitution and law. سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہیں, اور ان کے فیصلے جو ہے وہ جب آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے تو پھر ہی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گے. اگر ایک چیز آئین میں واضح طور پہ بیان ہے تو اس سے انحراف کرتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ, وہ کسی ہائی کورٹ کا ہو, کسی سپریم کورٹ کا ہو, کسی اور کا ہو, وہ خلاف آئین ہو سکتا ہے. اسے خلاف آئین کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا. تو رانا صاحب اب آپ بھی تجربہ کار سیاستدان ہیں اور قانون کی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. 70 صفحات کا جو فیصلہ ہے اس کو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سے لوگوں نے دیکھا. اردو میں وہ جاری نہیں ہوا, لیکن اسی پروگرام سے اس کی جو اردو میں تفصیل ہے وہ سامنے رکھی گئی مکمل طور پر. جس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے, جو الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, جس میں سیکشن 66 اور 104 کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ جنوری 2024 کے فیصلے کے نتیجے میں جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا, جس میں سپریم کورٹ خود تسلیم کر رہی ہے کہ اس کے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے صحیح سے سمجھا نہیں, جس کی وجہ سے تحریک انصاف سے جو غلطیاں ہوئیں, کس طرح انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا, کس طرح سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے, ان تکنیکی چیزوں کو الگ رکھ بھی دیں تو آپ بحیثیت سیاستدان بتائیں, ایک ممبر مسلم لیگ نون بتائیں کہ یہ نشستیں کس کی ہیں, پھر یہ امیدوار کس جماعت کے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہ کوئی آزاد امیدوار ہے, نہ ہی وہ سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک پورا چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشن میں, اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, پروونسز کا ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ الیکشن سے متعلق ایک پورا ایک چیپٹر ہے, آرٹیکلز ہیں. اس چیپٹر میں چیزیں جو ہیں وہ بڑی بنیادی طور پہ جو بیان کر دی گئی ہیں, تو یہ سیٹیں اسی کی ہیں جس جماعت میں ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند کیا ہے. جب آئین میں یہ درج ہے کہ جو آدمی کسی انڈیپینڈنٹ نشان پہ الیکشن لڑے گا وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکٹ ہوگا, اور جب وہ الیکٹ ہو جائے گا ودن 3 days جس جماعت میں وہ شامل ہوگا اس جماعت کا وہ ممبر اکاؤنٹ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آئین میں پوری صراحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ درج ہیں, تو ان چیزوں کو تو نہیں بدلا جا سکتا, آئین کو تو نہیں بدلا جا سکتا. آپ کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے اور آپ کی حکومت اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دے گی؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے. کانسٹیٹیوشن میں اگر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کام 3 دن میں ہونا ہے اور وہ 3 دن میں ہو چکا ہے اور irreversible ہے, تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتا, نہ اس کو کوئی عدالت ریورس کر سکتی ہے. آئین میں جو درج ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے. سپریم کورٹ کو جو ہے وہ یہ آئینی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین میں جو چیز وضاحت کے ساتھ یا جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے برعکس کوئی فیصلہ کرے. تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے جنوری 2024 کے فیصلے کو صحیح سے سمجھنے کی, جو صحیح سے نہ سمجھنے کی جو غلطی کی ہے, اس کے نتیجے میں جو اقدامات کیے وہ بھی قانون سے متصادم ہیں, وہ بھی غلطی ہے, اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے, جس میں ان 11 ججز کا اتفاق ہے, بس بشمول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ.
نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نہ وہ جماعت سمجھ سکی نہ الیکشن کمیشن سمجھ سکا، تو اگر سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ اتنا زیادہ مبہم تھا کہ اس کو سمجھا نہیں جا رہا تھا، تو اس کی وضاحت کے لیے کسی کو کورٹ میں آ جانا چاہیے تھا، یا کورٹ کو آج خود اس کی وضاحت، جس طرح سے اب ایک وضاحت جاری کی ہے تو کورٹ کو وضاحت جاری کر دینی چاہیے تھی۔ رانا صاحب پھر اس طرح تو محاذرائی بڑھے گی نہیں، بے یقینی بڑھے گی نہیں، یہ مشکل ترین نہیں ہوتی چلی جائے گی صورتحال؟ نہیں جنید صاحب، دیکھیں، اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے آپ کو اوور اینڈ ابو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن سمجھتا ہے اور وہ اپنے اختیار کو کانسٹیٹیوشن کے سے باہر نکل کے جو ہے وہ بروئے کار لاتا ہے، تو اس سے تو پھر اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ اس کی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری لا پہ نہیں ہوگی، کانسٹیٹیوشن پہ نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری پہ اسی پہ ہوگی جو اپنے اختیار کو اوور اینڈ ابو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا لا جو ہے وہ استعمال کرے۔ اس لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام ادارے بشمول جوڈیشری، گورنمنٹ، دوسرے ادارے، الیکشن کمیشن، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان فور کارنرز آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا رکھ کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دیں۔ لیکن رانا صاحب اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے جن اراکین کو تحریک انصاف کے اراکین کے طور پر نوٹیفائی کیا، حکومت تو ان کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ جو ابھی تفصیل جاری کی گئی ہے قومی اسمبلی کی طرف سے، اس میں اس پارٹی پوزیشن میں تحریک انصاف کا ذکر نہیں ہے۔ آپ ان کو ایک پارلیمانی آئینی پارٹی تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے اب؟ دیکھیں، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک آزاد امیدوار کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا، ان کو نشان الاٹ ہوئے اور وہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ بیان حلفی دیا جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ انہوں نے بیان حلفی دیا کہ جی ہم نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہم فلاں جماعت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے، عمل ہے جو irreversible ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنا بیان حلفی جو ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتا، آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ انہوں نے سب نے کر لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے جس جماعت کو انہوں نے منتخب کیا شامل ہونے کے لیے، اس جماعت نے جو ہے وہ اپنی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی اسپیشل سیٹوں کی، اور وہاں پہ ان کا مسئلہ بن گیا اسپیشل سیٹوں کا۔ تو پھر اس کے بعد یہ سارا قضیہ جو ہے یہ اٹھا۔ اگر وہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوتے جس کی لسٹ اسپیشل سیٹس کی جمع ہوتی اور یہ تنازع نہ اٹھتا تو کبھی یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلطی انہوں نے کی ہے یا یہ الیکشن کمیشن نے کی ہے؟ اس غلطی پر تو رائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اس پر تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں رائے موجود ہے۔ نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو رائے ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے برعکس تو نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کی رائے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی بھی جو ججمنٹ تھی اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے طور پر حیثیت ہی کھو دے گی اس فیصلے کے بعد۔ یہ الیکشن کمیشن کا غلط اقدام تھا، ان کو ایک سیاسی جماعت تسلیم نہ کرنا۔ نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن نے اگر اس کو تسلیم نہیں کیا تو کیا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا تھا کہ بعد میں وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کی بجائے جو ہے وہ سنی اتحاد میں شامل ہو جائیں؟ وہ شامل ہو جاتے، تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے۔ الیکشن کمیشن نے تو نہیں ان کو روکا، وہ خود بیان حلفی دے کے سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ شامل ہوئے۔ اب اس غلطی کی سزا بھی الیکشن کمیشن کو دینی ہے۔ تو رانا صاحب اب حکومت نے کیا سوچ رکھا ہے پھر کہ آپ ٹھیک ہے اب ان کو نشستیں نہیں ملیں گی، آپ کہتے ہیں آئین و قانون سے متصادم ہے، فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، اس کے نتیجے میں پھر مخصوص نشستیں بھی آپ کی جماعت کو اور دیگر جماعتوں کو مل جائیں گی۔ تو حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے 2/3 اکثریت حاصل کی جائے گی تاکہ پھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اراکین کے ووٹ کی بھی ضرورت نہ پڑے حکومت اور آئینی ترمیم لائی جا سکے۔ منصوبہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ تمام انسٹیٹیوشنز کو ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے اپنی ذمہ داری اور اپنے اختیارات کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کہ آئینی ترامیم لائی جا سکیں اور 2/3 اکثریت کا مسئلہ حکومت کے لیے حل ہو سکے۔
نہیں وہ تو خیر آئینی ترامیم جو ہیں وہ تو کسی کے پاس اگر مطلوبہ نمبر جو آئین میں طریقہ کار لکھا ہے امینڈمنٹ لانے کا وہ اگر کسی کے پاس ہوگا تو لے آئے گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں لا سکے گا۔ لیکن رانا صاحب اس کے علاوہ بھی کوئی خطرات یا خدشات ہیں حکومت کو کہ چیف جسٹس تبدیل ہوں گے، نئے چیف جسٹس آئیں گے، الیکشن 8 فروری 2024 کے حوالے سے بھی فیصلے ہو سکتے ہیں، ٹریبیونلز کے حوالے سے فیصلے ہو سکتے ہیں، اسی لیے یہ بھی ڈر ہے حکومت کو کہ تحریک انصاف کو نشستیں دی گئیں تو وہ پارلیمنٹ میں بحال ہونے کے بعد کیا خطرات ہو سکتے ہیں حکومت کو؟ نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا اندیشہ ہے، نہ ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ البتہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ پبلکلی بھی آپ کے پروگرامز میں بھی اور پریس کانفرنس میں بھی اور ادھر ادھر اپنی نجی محفلوں میں بھی باتیں کرتے رہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، اکتوبر میں جب چیف جسٹس چینج ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پر بات کی، اس پر مسلم لیگ نون کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ آئینی ترمیم لائی جائیں گی اور کیا ابھی بھی بات ہو رہی ہے آپ کی جماعت میں اس حوالے سے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا؟ جی، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں جو پہلے پچھلے ہفتوں میں جو ہے وہ کام ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد کیونکہ کنسنسس نہیں ہو سکا تو پھر اس میں فردر جو ہے وہ کنسلٹیشن کی اور بات کرنے کی جو ہے وہ بات ہوئی، فیصلہ ہوا، تو اس کے اوپر یعنی انٹرا پارٹی بھی اور ود ان پارٹیز بھی جو ہے وہ پوری کنسلٹیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی منیمم کنسنسس ہو جائے گا کچھ چیزوں کے اوپر، سبھی کے اوپر شاید نہ ہو لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ہو جائے گا اور پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ امینڈمنٹس ہو جائیں گی۔ تو کوئی ڈرافٹ آیا ہے مسلم لیگ نون کے پاس، حکومتی جماعت کے پاس، پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے؟ ڈرافٹ اس وقت پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ کے اوپر کام کر رہی ہے، جے جو آئی بھی کام کر رہی ہے، پی ایم ایل این کے پاس بھی اپنی تجاویز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم واپس تشریف لاتے ہیں اقوام متحدہ کی جو ہے وہ اجلاس سے، تو میرا خیال ہے کہ ودن 2-3 ڈیز جو ہے نا یہ پھر چیزیں ساری اکٹھی ہو کے ان کے اوپر کنسلٹیشن ہوگی اور ایک منیمم جو امینڈمنٹ ہے یا جس طرح سے یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے گا اور اس کے مطابق پھر اس کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔